السلام علیکم۔ تو کسی کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر کیا پڑھا تھا؟ اچھا، تو لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے فونٹ کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بیک گراؤنڈ پر ایک امیج لگائی تھی اور ہم نے یونٹس کے بارے میں دیکھا تھا۔ صحیح ہے کہ پکسلز کیا ہوتے ہیں اور پرسنٹ کیا ہوتے ہیں، اس طرح ویو پٹ ہائٹ اور ویو پٹ وڈتھ یہ کیا ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اب ہم اپنے نئے کلاس کا آغاز کریں گے۔ میں سب سے پہلے ایک HTML کا فائل بناؤں گا اور پھر اس کے بعد ایک CSS کا فائل بناؤں گا۔ صحیح ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہو تو Shift+1 پریس کر کے ہم انٹر کرتے تھے تو ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ کوڈ آ جاتا تھا۔ صحیح ہے، اب میں ایک CSS کا فائل بناؤں گا جس کے اندر میں اپنی کسٹم سٹائل دے سکتا ہوں، اور یہاں سے میں اس کو ختم کر دوں گا تاکہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ صحیح ہے، اب ہم اس CSS شیٹ کو اپنے HTML کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ہم ہیڈ کے اندر لنک کا ٹیگ لگاتے ہیں۔ صحیح ہے، اور اس کے اندر اس CSS فائل کا پاتھ دیتے ہیں تو سمپل وہ شیٹ ہمارے پاس HTML کے اندر کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر ریلیٹیو بات دوں گا اور یہاں پر میں ایک H1 کا ہیڈنگ بناؤں گا۔ اس کے بعد میں اس کو ایک کلاس دوں گا جس کے لیے ہم سمپل ایک کلاس کے نام سے ایٹریبیوٹ لگاتے ہیں اور اس کے اندر اپنی مرضی سے ایک کلاس دیتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ میں نے H1 ہیڈ کے نام سے H1 ٹیگ کو ایک کلاس دیا۔ اب میں اس کلاس کو ٹارگٹ کر کے اس H1 ٹیگ کو میں سٹائل دوں گا۔ صحیح ہے، تو میں یہاں سے سمپل اس کا کلر چینج کروں گا اور پھر آؤٹ پٹ دیکھوں گا کہ یہ CSS کی شیٹ کنیکٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ صحیح ہے، اور میں اس کو سمپل ایک پراپرٹی دوں گا ٹیکسٹ الائن، جس سے میں اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ سینٹر میں کر دوں گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک H1 کا ٹیگ آ چکا ہے اور اس کے اوپر سٹائل بھی اپلائی ہو چکی ہے۔ صحیح ہے، اب اس کے بعد میں ایک ڈیو کا ٹیگ بناؤں گا اور اس کو میں سمپل ایک ID دوں گا۔ صحیح ہے، کنٹینر کے نام سے، اور اس کے اندر میں ایک اور ڈیو بناؤں گا اور اسے ایک کلاس دوں گا چائلڈ کے نام سے۔ صحیح ہے، اور اس کے اندر میں کچھ اس طرح ایک پیراگراف بناؤں گا، اور اگر میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو ہمارے پاس کوڈ رن ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، اب اسی طرح میں 2 ڈیو اور بناؤں گا۔ صحیح ہے، یعنی سمپل میں کنٹینر کے 3 چائلڈ ڈیو بناؤں گا اور اس کے اندر میں الگ الگ کلاس دے دوں گا۔ صحیح ہے، child1 child2 اور child3 کے نام سے۔ اور اگر اب میں آؤٹ پٹ دیکھوں تو یہ ہمارے پاس 3 پیراگراف آ چکے ہیں۔ صحیح ہے، اب میں درمیان میں ان کو تھوڑا بریک دوں گا تاکہ درمیان میں تھوڑا فاصلہ آ جائے اور ہر پیراگراف الگ الگ ہو جائے۔ صحیح ہے، اب آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو رہا ہے کہ 3 پیراگراف بن چکے ہیں۔ صحیح ہے، اور میں سمپل اس کے کلاس کو یہاں سے ٹارگٹ کروں گا۔ میں سمپل ڈاٹ اور اس کلاس کا نام لکھوں گا جس پر مجھے سٹائل اپلائی کرنے ہیں، اور میں کرلی بریکٹ اور سمپل یہاں پر جو پراپرٹی مجھے دینی ہے وہ دے دوں گا۔ صحیح ہے، سمپل میں ایک کلر کی پراپرٹی دوں گا اور میں اس کا کلر کچھ بھی رکھ سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، اب میں اس کو ایک پراپرٹی دوں گا فونٹ وڈتھ۔ صحیح ہے، جس میں ہم نے صرف ایک ہی ویلیو پڑھی تھی کہ ہم پکسل میں اس کو سائز دیتے تھے، لیکن اس کی کچھ اور ویلیو بھی ہے جن میں سے ایک بولڈ ہے۔ صحیح ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا بولڈ ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، اب اگر یہاں پر میں کچھ چینجز کروں گا تو آپ کو آسانی سے معلوم ہوگا کہ کیا چیز ہمارے پاس چینج ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اب میں اس کو اس طرح سائڈ پہ کر دیتا ہوں، اور یہاں سے اس میں ہمارے پاس ایک ویلیو ہوتی ہے بولڈر۔ صحیح ہے، ایک بولڈ ہے ایک بولڈر ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم پکسل میں سائز دیتے تھے، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ
ایک بولڈر کے نام سے ہوتی ہے اور ایک بولڈ کے نام سے. آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. نارمل جو یوز ہونے والی ہے وہ بولڈ ہے. صحیح ہے. اگر میں اس کو بولڈر ویلیو دے دوں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ خاص چینجز نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، اس میں ایک اور ویلیو ہوتی ہے لائٹر. صحیح ہے. اگر آپ اسے لائٹر ویلیو دیں تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا لائٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. اگر میں اس کو ریلوڈ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا لائٹ ہو چکا ہے. صحیح ہے. یہ اس کی ویلیوز تھی کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹیکسٹ کی وڈتھ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، ہم ایک پراپرٹی پڑھ چکے ہیں فونٹ سائز کے نام سے. صحیح ہے. اس میں ہم کیا کرتے تھے، اس میں ہم کرتے یہ تھے کہ ہم اس کی ویلیو پکسل میں دیتے تھے. صحیح ہے. کہ چاہے 20 پکسل رکھے یا 30 پکسل، اسی طرح 16 جو ہمارے پاس نارمل ہے. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم اس کو پکسل میں سائز دیں. صحیح ہے. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو ای ایم میں سائز دیں. صحیح ہے. ہمارے پاس جو 1 ای ایم ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 16 پکسل کے. صحیح ہے. ای ایم میں سائز آلریڈی ڈیفائن ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. کہ 1 ای ایم 16 پکسل کا ہے اور 2 ای ایم 32 پکسل کا اور اسی طرح 3 ای ایم 48 پکسل کا. صحیح ہے. تو یہ ان لوگوں نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس کو 1 ای ایم دیتے ہیں تو یہ 16 پکسل کا جو سائز ہے وہ لے لیتے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں میں نے اس کو 20 پکسل دیا تو اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑی بڑی ہو گئی، اور اگر میں 16 پکسل دوں گا تو پھر سے یہ چھوٹی ہو جائے گی. اگر میں اس کو ریموو کر کے 1 ای ایم دوں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی چینجز یہاں پر نہیں ہوگی، کیونکہ 1 ای ایم بھی 16 پکسل ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر میں یہاں پر اس کو 2 ای ایم دوں تو اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑی بڑی ہو گئی. صحیح ہے. اور اگر میں اس کو یہاں 3 ای ایم دوں تو اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ اور بھی بڑی ہو جائے گی. صحیح ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سائز ہے وہ بڑی ہو چکی ہے. صحیح ہے. اب میں پھر سے اس کو 1 ای ایم دوں گا اور یہ نارمل ہو جائے گی. صحیح ہے. تو اس طرح ہم ڈائریکٹ ای ایم کے ذریعے سے کسی بھی ٹیکسٹ کو سائز دے سکتے ہیں. صحیح ہے. ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر دیکھا تھا کہ باکس کو ہم کس طرح رسپانسو بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. ہم نے وہاں پر ویو پٹ ہائٹ اور ویو پٹ وڈتھ اور پرسنٹ یوز کیا تھا. اسی طرح اگر ہمیں کوئی ٹیکسٹ رسپانسو بنانا ہے، صحیح ہے، کہ چاہے اسکرین جتنی بھی ہو وہ اس کے مطابق رسپانسو ہو جائے، تو اس کے لیے ہم آر ای ایم یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. آر ای ایم. اگر میں یہاں دیکھوں تو ٹیکسٹ ہمارے پاس رسپانسو ہو چکا ہے. صحیح ہے. آر ای ایم کے ذریعے سے ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو رسپانسو بنا سکتے ہیں. اس طرح آپ اس کا سائز بڑا بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے 2 آر ای ایم رکھا ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہو گیا. اس طرح آپ اس کا 3 آر ای ایم بھی رکھ سکتے ہیں. غرض یہ کہ جو سائز آپ کو چاہیے اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. اچھا، تو ہم نے فونٹ فیملی کے بارے میں پڑھ رکھا ہے کہ ہمیں اگر کوئی باہر سے فونٹس چاہیے تو اس کو ہم کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں. گوگل فونٹس سرچ کر کے جو بھی ہمیں فونٹس چاہیے ہوتی تھی تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے گیٹ فونٹ کے نام سے. صحیح ہے. اگر ہم یہاں پر سرچ کریں، میں سمپل یہ ریڈ والے کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے گیٹ فونٹ. صحیح ہے. اگر میں اس کے اوپر پریس کروں تو آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے گیٹ امیج کوڈ. تو اس میں ہم یہاں پر 2 طریقے سے امپورٹ کرتے تھے، ایک لنک کے ذریعے سے اور ایک امپورٹ کے ذریعے سے. اور یہاں سے سمپل کاپی کرتے تھے لنک کو اور CSS شیٹ کے ٹاپ میں اس کو پیسٹ کرتے تھے. اب مجھے جس فونٹ کو امپورٹ کرنا ہے تو اس کا جو پراپرٹی ہے اس کو میں یہاں سے سمپل کاپی کرتا تھا اور اپنے اسٹائل شیٹ کے اندر اس کو سمپل پیسٹ کر دیتا تھا. صحیح ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل فونٹس امپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں مختلف فونٹس چاہیے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو جیسا کہ ہم نے یہ
ایک فونٹ امپورٹ کی ہے، اس طرح آپ مختلف فونٹس امپورٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ ایک پیراگراف پر ایک فونٹ لگائیں ایگزامپل کے طور پر، اور دوسرے پیراگراف پر آپ دوسری فونٹ لگائیں، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن سمپل کام یہ کرنا ہوگا کہ جو فونٹ آپ نے لگانی ہے اس کی جو فونٹ فیملی ہے وہ سمپل آپ چینج کریں گے، اور اس فونٹ کو آپ یہاں سے امپورٹ کر کے اور سمپل یہاں پر اس کا لنک پیسٹ کریں گے اسٹائل شیٹ کے اندر. صحیح ہے. اگر میں جاؤں نیچے اور یہاں پر میں ایک دوسرا فونٹ سلیکٹ کروں اور میں دیکھوں کہ دو فونٹ ایک ساتھ امپورٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو میں اس کو چیک کرنے کے لیے جاؤں گا گوگل فونٹس کے اندر، اور یہاں پر کسی ایک فونٹس کو میں کسی بھی فونٹ کو میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. صحیح ہے. ایگزامپل کے طور پر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں گیٹ فونٹ سے جاؤں گا اور پھر گیٹ امیج کوڈ، اور یہاں سے میں نیچے امپورٹ پر آؤں گا اور یہاں سے میں اس کا جو کوڈ ہے اس کو میں کاپی کر دوں گا. صحیح ہے. یعنی سمپل میں اس لنک کو کاپی کر دوں گا اور پھر نیچے جو اس نے پراپرٹی دی ہوئی ہے فونٹ فیملی، میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے اور اپنے کوڈ کے اندر جس ایلیمنٹ کا مجھے ٹیکسٹ چینج کرنا ہے اس کے اندر پیسٹ کر دوں گا. ایگزامپل کے طور پر مجھے فرسٹ پیراگراف کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے، تو میں آؤں گا اور اس کا جو کلاس ہے میں اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے اندر میں فونٹ فیملی کی جو پراپرٹی ہے وہ دے دوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو فونٹ فیملی ہے وہ چینج ہو جائے گی. صحیح ہے. کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر کئی مختلف فونٹ فیملی یوز کر سکتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس فونٹس چینج ہو چکی ہے. صحیح ہے. تو بالکل ایسا ہی آپ کسی بھی فونٹ کو بآسانی امپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے اندر اسے یوز کر سکتے ہیں.